پٹھان عمرہ کر کے آیا تو خوشی سے مجھے گلے لگا لیا۔ سعودی عرب سے آیا تھا اسی لیے منع بھی نہ کر سکی اور اس کے لیے کچن میں جا کر بہترین کھانا بنانے لگی۔ رات ہوئی تو کہنے لگا آج میرے گھر رک جاؤ، سوچا میرے لیے بھی کچھ لایا ہوگا اسی لیے مان گئی۔ میرے ہوش اڑ گئے پٹھان۔ اندھیری رات میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ چاروں سنسان بیابان جنگلوں کا سلسلہ تھا اور کتوں اور بھیڑیوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا دل بے حد خوف زدہ تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کہاں جا رہی ہوں، میرا انجام کیا ہوگا، لیکن میں بھاگ رہی تھی۔ میری ٹارچ لائٹس کی روشنیاں میرے وجود کا احاطہ کیے ہوئی تھیں۔ وہ دو مرد کسی بھوکے شکاری کی طرح میرے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ میں ایک کمزور سی لڑکی تھی، اسی لیے جتنا تیزی سے بھاگ سکتی تھی بھاگ رہی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ میں زیادہ دیر تک بھاگ نہیں پاؤں گی کیونکہ میرے پاؤں اب شل ہونے لگے تھے۔ میں جانتی تھی کہ بہت جلد میں پکڑی جاؤں گی۔ جب مجھے کچھ نہ سوچی تو میں نے اپنا راستہ فوراً سے بدلا اور گھنے درخت کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ یوں یکدم میرے پیچھے ہٹنے سے میں ان کی ٹارچ لائٹس کی روشنی سے غائب ہو گئی تھی۔ ان میں سے ایک کہنے لگا وہ لڑکی کہاں گئی، ڈھونڈو اسے، یہیں کہیں ہوگی۔ میں نے اپنا سانس تک روک لیا تھا۔ وہ مرد پورے جنگل میں چاروں جانب ٹارچ لائٹیں مار کر مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جب میں انہیں کہیں بھی نظر نہیں آئی تو وہ دوسری جانب بھاگنے لگے۔ میں نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ اب مجھے ان کے قدموں کی چاپ سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن جہاں میں کھڑی تھی وہاں سے میں راستہ بھی نہیں جانتی تھی۔ اصل میں میرے والد میری شادی ایک جواری سے کرنا چاہتے تھے۔ میرا باپ نشے کا عادی تھا۔ جب تک میری ماں زندہ تھی وہ میری حفاظت کرتی تھی، دوسروں کے گھروں میں ملازمت کرتی تھی اور اسی سے گھر کا گزر بسر ہوتا تھا۔ میرے باپ کے پاس جب نشے کے پیسے نہ ہوتے تو وہ بھی میری ماں کو مارنے لگتا، زبردستی اسے پیسے چھین لیتا، اور جب میری ماں پیسے دینے سے انکار کرتی تو وہ میری ماں سے لڑنے جھگڑنے لگتا۔ اس دن بھی ابا اماں سے پیسے مانگ رہا تھا، لیکن اماں نے صاف انکار کر دیا۔ ابا نے اماں کو اس زور سے دھکا دیا کہ اس کا سر زمین سے جا کے ٹکرایا اور میری ماں بے ہوش ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میں چیخنے چلانے لگی تو ابا مغلیات بکتا ہوا گھر سے باہر چلا گیا۔ میں اماں کو ہلانے چلانے لگی۔ میری ماں کے سر سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا۔ جب تک آس پڑوس سے خواتین میرے چلانے کی آواز سن کر گھر پہنچی تو میری ماں دم توڑ چکی تھی۔ والدہ کے انتقال کے بعد میں بالکل بے سہارا ہو گئی تھی۔ ابا مجھ سے کہتا کہ جہاں تیری ماں ملازمت کرتی تھی اب جا کر تم ملازمت کرو، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں بے حد خوبصورت قسم کی لڑکی تھی۔ اماں مجھے کہتی تھی کہ گھر سے باہر نہ نکلا کرو، باہر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ابا سے کہہ دیا کہ کمانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، میں کسی قیمت پر باہر نہیں جاؤں گی۔ پہل تو محلے دار بھی مجھ پر ترس کھا کر مجھے کھانا دے دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد فاقوں کی نوبت آنے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا ابا نشے کی لت پوری کرنے کے لیے اس حد تک بھی گر سکتا ہے۔ ایک رات ابا گھر آیا تو اس کے ساتھ 2 مرد اور بھی تھے، ساتھ میں ایک مولانا صاحب بھی تھے۔ ابا کے ساتھ غیر مردوں کو دیکھ کر میں نے فوراً سے دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپایا اور کمرے کے اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ابا کمرے میں آئے، مجھ سے کہنے لگے تمہارا نکاح ہے۔ یہ سن کر تو میرے حواس گم ہونے لگے۔ میں نے کہا میں کسی قیمت پر بھی یہ شادی نہیں کروں گی۔ ابا کہنے لگے کیسے نہیں کرے گی، میں دیکھتا ہوں تو کیسے یہ شادی نہیں کرتی۔ انہوں نے مجھے ایک سرخ رنگ کا فینسی جوڑا بھی دیا کہ جلدی سے اس کو پہن لو، پورے 10 لاکھ ملا ہے مجھے تمہارا۔ میں تو اپنے باپ کی بات سن کر حیران اور پریشان ہو گئی تھی۔ میرا باپ میرا سودا کر چکا تھا۔ ظاہر ہے جن لوگوں میں میرا باپ اٹھتا بیٹھتا تھا وہ بھی جواری اور شرابی ہی تھے۔ ابا کمرے سے باہر گئے تو میں نے اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ میرے کمرے میں ایک ہی کھڑکی تھی جو کہ بیرونی جانب کھلتی تھی۔ میں کھڑکی کھولی اور باہر نکل گئی۔ رات کا پہر تھا اور جس گاؤں میں رہتی تھی اس سے کچھ دور ہی جنگلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ میں نے کھیتوں کا راستہ اختیار کیا اور بھاگنے لگی، لیکن شاید میرے بھاگنے کا علم ان لوگوں کو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرے والد نے 10 لاکھ روپے جو لیے تھے۔ جب مجھے کچھ نہ سوجی تو میں کھیتوں کے بیچوں بیچ جنگل کی جانب بھاگنے لگی۔ وہاں پر گھنے درختوں کا سلسلہ تھا، اکثر وہاں سے کتے اور بھیڑیوں کی آوازیں ہمارے گاؤں تک آتی تھی، لیکن میرے پاس اپنے بچاؤ کا دوسرا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں درخت کی اوٹ میں ابھی کھڑی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ابا میں کہاں جاؤں، اب گھر سے باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا، مگر میں تو اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر جی بھر کر رونا آ رہا تھا۔ دور کہیں مجھے گاڑی کی فرنٹ لائٹ کی روشنی دکھائی دی تو مجھے لگا کہ شاید میں سڑک کے بہت قریب ہوں۔ میں نے اس جانب جانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں مین روڈ پر پہنچ گئی، لیکن وہ سڑک پوری سنسان تھی، کوئی گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی۔
मैंने दाएं बाएं जानिब देखा तो दूर मुझे एक सफेद रंग की गाड़ी नजर आई। मैं भागकर उस गाड़ी की तरफ जाने लगी कि शायद मेरी मदद हो जाए। मेरा दिल अभी जोरों से धड़क रहा था। मुझे अभी ये खौफ था कि कहीं मेरा पीछा करने वाले वो लोग कहीं मुझे पकड़ ही न लें। मैं जैसे जैसे कदम बढ़ा रही थी वैसे वैसे मेरे दिल में अजीबो गरीब किस्म के वसवसे आ रहे थे कि कहीं ये गाड़ी आवारा लड़कों की ना हो और वो मुझे अपने साथ बिठाकर कहीं और ही न ले जाए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं, लेकिन मैं गाड़ी के पास पहुंची तो गाड़ी बिल्कुल खाली थी। मैंने गाड़ी के शीशों के अंदर झांक कर देखा तो कोई भी ना था। शायद ये गाड़ी खराब थी, लेकिन मेरी रात भर हिफाजत कर सकती थी। मैंने जल्दी से गाड़ी की डिग्गी खोली तो वो लॉक नहीं थी। मैं डिग्गी में लेट गई और दरवाजा भी बंद कर लिया। मुझे भी गाड़ी की डिग्गी में लेटे आधा घंटा ही हुआ था जब मुझे किसी से बातें करने की आवाजें आने लगी। एक नौजवान किसी मैकेनिक को साथ लाया था। कहने लगा इसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और टायर और गाड़ी से पहले निकाल चुका था। कुछ देर में गाड़ी का टायर बदला जा चुका था और फिर गाड़ी रवा दवा हो गई थी। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अब मैं क्या करूंगी। ये गाड़ी वाला जब मुझे अपनी गाड़ी में देखेगा तो न जाने मेरे साथ क्या करेगा। फिर मैंने सोचा कि जैसे ही गाड़ी कहीं खड़ी होगी मैं डिग्गी खोलकर बाहर निकल जाऊंगी। लेकिन वो गाड़ी उस शख्स के बंगले के अंदर जाकर ही खड़ी हुई थी। वो नौजवान गाड़ी से उतरा और उसने चौकीदार को गाड़ी की चाबी पकड़ाई। कहने लगा मैं अंदर जा रहा हूँ, डिग्गी से सामान निकालो। ये सुनकर तो मेरी जान निकल गई। जैसे ही चौकीदार ने डिग्गी खोली तो मुझे देखकर चीखने चिल्लाने लगा और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वो नौजवान वापस गाड़ी के जानिब आ गया। शायद वो चौकीदार मुझे कोई भूत या चुड़ैल समझ रहा था, लेकिन वो नौजवान मुझे देखकर कहने लगा ये लड़की कौन है तुम और मेरी गाड़ी में क्या कर रही हो। नौजवान का लहजा बड़ा सख्त था। बात तो वो उर्दू में कर रहा था, लेकिन उसके लहजे से साफ लग रहा था कि वो पठान है। मैं गाड़ी से नीचे उतर आई और उस शख्स के सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा मुझे माफ कर दें, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं मजबूर होकर आपकी गाड़ी की डिग्गी में बैठी थी। मैंने उस शख्स को सारी बात बता दी। उसने खामोशी से सारी बात सुनी और फिर कहने लगा कि मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो सकता कि तुम झूठ बोल रही हो। वो भी मुझसे बात कर ही रहा था कि जब अंदर से खातून बाहर आई और मुझे देखा और अपने बेटे से मेरे बारे में पूछने लगी। वो कहने लगा मुझे तो ये कोई चोर या चालबाज किस्म की लड़की लगती है, हमारे घर रहने के बहाने ढूंढ रही है। मैं तो कहता हूँ अभी पुलिस को बुलाकर उसके हवाले कर देता हूँ। पुलिस का नाम सुनकर तो मेरी जैसे जान ही निकल गई थी। मैं इस खातून के सामने हाथ जोड़ने लगी कि खुदा के लिए मुझे बचा ले। मैं सच कह रही हूँ, मैंने सारी बात उस औरत को बता दी थी। वो औरत बहुत ही शफीक किस्म की खातून थी। उसने मेरी बात का भरोसा कर लिया था और अपने बेटे से कहने लगी कि तुम एक मासूम लड़की के ऊपर शक कर रहे हो। मुझे लेकर वो घर के अंदर आ गई। मुझसे कहने लगी कि तुम बेफिक्र रहो, मेरा बेटा जितना तेज तरार और गुस्सीला नजर आता है इतना है नहीं। फिर वो कहने लगी कि ऐसा करो कि तुम इस घर में मुलाजमत कर लो ताकि तुम हिफाजत में भी रहोगी और मुझे भी दिन रात के लिए एक ऐसी मुलाजमा मिल जाएगी जो मेरे साथ रह सके। ये सुनकर मैं खुश हो गई थी। वो पठान खातून हमदर्द थी। इतना ही उनका बेटा खड़ूस किस्म का था। मुझे देखता तो घूरने लगता, लेकिन जब मैं उनके घर काम करते हुए 1 महीना हो गया और मैंने उसकी वालदा से दिल जान से खूब खिदमत की तो उस नौजवान का रवैया भी मुझसे बदलने लगा। अब तो वो कभी मेरे लिए बाजार से कपड़े भी ले आता। अब मुझसे भी पूछ लेता था कि ईद पर तुम क्या तोहफा हो गया, लेकिन मुझे फिर भी न जाने क्यों उससे खौफ महसूस होता था। एक बार मेरी मालकिन कहने लगी कि वो अपने बेटे के साथ उम्रे पर जा रही है। मुझसे पूछने लगी कि तुम्हारे लिए वहां से क्या लेकर आऊं। मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा बस आप मेरे लिए जमजम जरूर ले आइएगा और वहां जाकर मेरे लिए खूब दुआएं कीजिएगा। वो मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगी कि तुम तो मुझे अपनी बेटियों की तरह हो, लेकिन उन माँ बेटा की वजह से मैं बहुत उदास हो गई थी। मेरे अलावा कुछ मुलाजिमीन ही घर पर थे। मेरा तो जैसे दिल ही नहीं लग रहा था। एक दिन मालिक वापस हॉस्पिटल आए थे, लेकिन इस बार सिर्फ उनका बेटा वापस आया था और वो भी रोते हुए कहने लगा कि उम्रे के दौरान ही अम्मा जी का इंतकाल हो गया और उन्हें वहीं दफना दिया। ये खबर ऐसी थी कि मेरे तो हवास ही गुम हो गए। मैं रोने लगी। वो शख्स भी रो रहा था। कहने लगा मुझे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी। मुझे लग रहा था कि मेरे लिए जीने का मकसद ही खत्म हो चुका है। मैंने उस शख्स को उसके बाद हर वक्त खामोश ही देखा था। पहले तो मैं उससे बेशक डरती थी, लेकिन अब तो मुझे उस नौजवान पर तरस आता था। वो पूरा दिन अपनी फैक्ट्री में गुजारता और घर आते ही फिर अपने कमरे में चला जाता। 1 हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन वो ठीक से खाना भी नहीं खा रहा था। दिन ब दिन उसकी सेहत बिगड़ने लगी। एक बार वो सुबह से ही अपने कमरे से बाहर नहीं आया तो मुझे जरा तशवीश सी होने लगी। दिल में ये भी खौफ आने लगा कि अपनी माँ का गम लेकर मर ही न जाए।
اگر وہ مر گیا تو اس کے گھر پر تو اس کے رشتہ دار قبضہ کر لیں گے، اب مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیں گے۔ یہ گھر ہی میرا آخری سائبان ہے، اگر میں یہاں سے نکل گئی تو پھر جاتی کہاں؟ بہرحال مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آدھا گھنٹہ میں لاؤنج کے چکر کاٹتی رہی کہ شاید مالک اٹھ کر باہر آ جائیں، لیکن جب دن کے 12 بج گئے اور پٹھان مالک اپنے کمرے سے باہر نہیں آیا تو میں اس کے کمرے کے پاس جا کر دروازے پر دستک دی، لیکن اندر سے بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ میرا دل خوف کے مارے پوری طرح دہل چکا تھا۔ میں دروازے کے قریب اس کا نیب گھمایا، وہ دروازہ کھل گیا۔ دیکھا تو وہ نوجوان بیزار اور بیٹھ کے لیٹا تھا، ہائے ہائے کر رہا تھا، کبھی ہائے اللہ کہتا تو کبھی ہائے امی۔ میں اس کے پاس آئی، اس کی پیشانی کو چھوا تو بخار میں تپ رہا تھا۔ شاید اپنی ماں کے صدمے کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گیا تھا۔ اس وقت بخار کی شدت اور غنودگی کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ میں کمرے سے باہر جانے لگی تو کہنے لگا مجھے پانی پلا دو۔ میں نے جگ سے گلاس میں پانی ڈالا اور پھر اسے بیٹھنے میں مدد دی۔ اس کے پیچھے تکیہ رکھا، جب وہ بیٹھ گیا تو میں نے اسے پانی پلایا، پھر اس کے لیے ناشتہ بنا کر لے آئی۔ ناشتے کے بعد اسے دوا دی، لیکن آج نہ جانے کیوں مجھے بڑا عجیب سا غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب میں اس کے کمرے سے باہر جانے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے کہنے لگا 2 منٹ یہاں بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہیے۔ میں بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ کیا جواب دوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پر رکھ لیا، پھر رونے لگا، کہنے لگا کہ تم مجھے چھوڑ کر مت جانا، میری ماں بھی مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے، مجھے اکیلے پن سے خوف آتا ہے۔ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نوجوان کو کس بات کا ڈر تھا؟ اب وہ مجھ سے یہ باتیں کرنے لگا تھا۔ اس وقت تو میں اسے کچھ نہ کہہ سکی کیونکہ وہ بہت زیادہ دکھی تھا۔ وہ بار بار مجھ سے کہنے لگا مجھے بتاؤ، مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی؟ میں نے کہا ہاں نہیں جاؤں گی، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، بس آپ ٹھیک ہو جائیں۔ میرے اس جملے پر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور اپنے آنسو پوچھنے لگا۔ 2-3 دن میں نے اس کا بہت خیال رکھا۔ پٹھان مالک میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا تھا، مجھ سے باتیں کرنے لگا تھا۔ جب بھی اپنی فیکٹری سے واپس آتا تو کھانے کے دوران مجھ سے سارا وقت باتیں کرتا رہتا۔ اس دوران بنگلے کے چوکیدار نے مالک سے میرے رشتے کی بات کی، اور چوکیدار بھی ایک نوجوان سا لڑکا تھا۔ لیکن پٹھان مالک نے جب یہ بات سنی تو اس پر غصہ کرنے لگا، کہنے لگا کہ تم گھر کے لڑکی پر نظر رکھتے ہو، دفع ہو جائے یہاں سے۔ لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ غصہ کیوں کر رہے ہیں، جبکہ میں جانتی تھی کہ وہ شریف انسان ہے، شاید مجھے پسند کرنے لگا تھا، بڑی شرافت سے رشتہ بھی مانگ رہا تھا۔ مجھے تو اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آئی۔ اچھا تھا کہ میری چوکیدار سے شادی ہو جاتی، پھر تو میں یہاں آرام سے رہ سکتی تھی اور مالک تو میرے جانے کا خوف بھی نہ ہوتا، میں گھر بھی سنبھال لیتی۔ جب مالک شادی کر لیتے تو ان کی بیوی بھی آ جاتی۔ میں نے سوچا کہ مجھے خود ہی مالک سے بات کر لینی چاہیے، اس رشتے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چوکیدار تو مالک کے غصے کو دیکھ کر ہی باہر چلا گیا تھا۔ مالک کہنے لگے بات سنو نیمو۔ میں نے کہا جی مالک۔ مالک کہنے لگے آج کے بعد اس کمینے چوکیدار کے سامنے مت جانا، کیسے کیسے نظروں سے پتہ نہیں دیکھتا ہے، میں تو سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تمہارا رشتہ مانگ لے گا، کمینہ، نہ جانے کون سی نیت لگائے ہوئے تھا تم پر۔ مالک کا غصہ تھا کہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور میں چاہتی تھی کہ مالک کا غصہ ختم ہو تو میں خود ہی یہ بات چھیڑ دوں۔ مجھے تو اس بات میں کوئی حرج نہیں لگا تھا۔ آج تو مالک اکیلے تھے، اسی لیے میں گھر میں بڑے آرام سے کام کر رہی تھی، لیکن کل کو جب ان کی بیوی آ جاتی تو شاید مجھے اپنے گھر سے نکال دیتی کہ میرا مستقل کوئی ٹھکانہ نہیں، مجھے در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں گی۔ اگلے روز ایسے ہی مالک کا غصہ کچھ بہتر ہوا تو میں نے کہا مالک مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کہنے لگے آج تو مجھے بہت جلدی ہے اور پھر کل میں عمرے پر جا رہا ہوں، بس کل کی میری ٹکٹ ہے، واپس آ کر تم سے بات کر لوں گا۔ میں نے کہا مالک مجھے آپ سے آج کی بات ہی کرنی ہے۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، جلدی جلدی بولو کیا کہنا ہے۔ میں نے کہا آپ میری شادی چوکیدار سے کروا دیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ مالک مجھے بڑی قہر بھری نظروں سے دیکھنے لگا، لیکن میں بولی کچھ بھی نہیں۔ دھیرے دھیرے وہ ساری بات میں نے مالک سے کہی جو میرے دل میں تھی۔ میں نے کہا کہ میں اپنا ایک مستقل ٹھکانہ چاہتی ہوں، آج نہیں تو کل آپ کی بھی شادی ہو جائے گی، مالکن آئیں گی تو ہو سکتا ہے کہ مجھے گھر سے نکال دیں، میں کہاں جاؤں گی؟ لیکن اگر میں چوکیدار سے شادی کر لیتی ہوں تو پھر میں یہاں پر رہ سکتی ہوں اور آپ کے گھر کے کام کاج بھی کر لیا کروں گی۔ کل کو اگر مجھے نکال دیا تو کم از کم میں چوکیدار کے گھر تو رہ سکتی ہوں۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں بالکل بے سہارا ہوں۔ میں نے اپنی ساری مجبوری انہیں بتائی۔ وہ ایک دم کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ تمہیں صرف اس چوکیدار سے شادی کرنا چاہتی ہو، تمہیں مستقل ٹھکانہ چاہیے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ شام کو جب پٹھان مالک واپس آئے تو کچھ کاغذات میرے سامنے رکھے۔ کہنے لگے کہ پڑھی لکھی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا میں تو انگوٹھا چھاپوں۔ کہنے لگے وہ بھی چلے گا۔ ان پیپرز پر انہوں نے مجھ سے انگوٹھا لگوا لیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے تمہیں مستقل ٹھکانہ چاہیے نا، اس کا انتظام کر رہا ہوں۔
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मालिक मुझे घर लेकर दे रहे हैं। कहने लगे मैं उम्रे पर जा रहा हूँ, आकर तुम्हें तुम्हारा मुस्तकिल ठिकाना भी दे दूंगा जहाँ से तुम्हें कभी कोई नहीं निकाल सकेगा। उनकी बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई। वो उम्रे पर चले गए। जितने दिन पठान मालिक वापस नहीं आए, मैं बस यही सोचती रही थी कि अगर मालिक ने मुझे कोई अलग घर लेकर भी दे दिया तो भी मुझे अकेले ही वहां पे रहना पड़ेगा। मैं कैसे वहां पर रह सकती हूँ? ये तो कोई हल ना हुआ। बहरहाल 15 दिन के बाद जब मालिक वापस आए तो बहुत खुश थे और खुशी के मारे उन्होंने मुझे अपने साथ लगा लिया। ये देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं उनसे इस किस्म की जसारत की तवक्को नहीं रखती थी। मैं फौरन से पीछे हट गई, लेकिन उन्हें कहा कि कुछ नहीं, शायद उम्र की खुशी में अपने होशो हवास में बहरहाल नहीं है। मैं किचन में चली गई, उनके लिए उनकी पसंद के खाने बनाए। खाना खाने के बाद कहने लगे कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा मुस्तकिल ठिकाना कहाँ है, इसलिए आज तुम यहीं रुक जाओ। इससे पहले कि मैं अपने क्वार्टर में जाती, मालिक की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैं भला कैसे इस घर में रुक सकती थी? कहने लगे तुम्हारे लिए बहुत कीमती तोहफा लाया हूँ। ये सुनकर मुझे कुछ तजस्सुस सा होने लगा कि मेरे लिए वो क्या लाए हैं। कहने लगे कि ओह, मेरे कमरे में तुम्हें दिखाता हूँ। रात के 10 से 11 बजे का वक्त था और इस वक्त मालिक के कमरे में जाते हुए मुझे हिचकिचाहट सी महसूस हो रही थी। मैंने कहा मालिक, मैं कल सुबह देख लूंगी, लेकिन मेरी तो हैरत की इंतहा न रही। बड़ी बेतकल्लुफी से मालिक ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले गए। अपना बैग खोला तो एक बहुत ही कीमती फैंसी जोड़ा मुझे पकड़ाया। कहने लगे तुम्हारे लिए है। देखकर मैं तो दंग रह गई थी। कहने लगे जाओ इसे पहन कर आओ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इसमें कितनी प्यारी लगती हो। मालिक की बात ने तो मेरा सांस ही थम गया था। मैंने कहा देखें, मैं इस किस्म की लड़की नहीं हूँ। इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर जाती, मालिक ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि मैं भी इस किस्म का लड़का नहीं हूँ। तुम्हें मुस्तकिल ठिकाना चाहिए। खाना तो उम्रे में जाने से पहले तुमसे निकाह नामे पर अंगूठा लगवा कर गया था। तुम मेरी बीवी हो। मैंने कहा ऐसे कैसे निकाह हो सकता है? मौलवी साहब तो आए नहीं, इजाब व कबूल भी नहीं हुआ। मेरी बात पर वो हंसने लगे। कहने लगे कि इसका भी इंतजाम कर देता हूँ। कहो तो अभी मौलाना साहब को बुला लेता हूँ। तुम दुल्हन तो बनने के लिए तैयार हो जाओ, मैं इजाब व कबूल का बंदोबस्त भी कर देता हूँ। उनकी बात ने तो मुझे शर्माने पर मजबूर कर दिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरी किस्मत इस तरह भी चमक सकती है।